نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ معزز و مکرم برادران طریقت و شریعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب تعریفیں اللہ رب العالمین جل جلالہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا واحد و یکتا خالق و مالک و رازق، مہربان، کریم، رحیم ہے۔ انگنت بے حد بے حساب درود و سلام اللہ تعالی جل شانہ کے پیارے محبوب نبی مکرم، شفیع معظم، نور مجسم، جان کائنات، فخر کائنات، مقصود کائنات، وجہ تخلیق کائنات، قاسم جنت و کوثر، مصطفیٰ جان رحمت، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جو سارے جہانوں کے لیے، ہم غریبوں، یتیموں، مسکینوں، فقیروں، درویشوں کے لیے، ہر کس و ناکس اور اپنے بیگانے کے لیے، ہر چھوٹے بڑے کے لیے، ہر مخلوق کے لیے سراپا رحمت بن کر اس کائنات رنگ و میں جلوگر ہوئے۔ ایک بہت بڑے نقش بندی سلسلے کے بزرگ حضرت خواجہ محبوب عالم سیدوی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں سے مذمت دنیا کا عنوان سلیکٹ کر کے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ مرحبا ام البرکہ حافظہ سہرش کمل صدیقی صاحبہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، باجی شاہدہ صدیقی صاحبہ، دیگر یاران طریقت و شریعت، محبت سے آج کا درس سماعت فرمائیں۔ حضرت خواجہ محبوب عالم سیدوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حالت سکر میں مکاشفہ ہوا، دیکھا کہ ہم ایک جنگل میں گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہے اور ہزارہ مولوی، عامل اور طرح طرح کے لوگ اس کے چاروں طرف بیٹھے ہیں۔ کچھ پڑھ کر اس کی طرف پھونکتا ہے، کوئی منتر پڑھتا ہے، کوئی تعویذ گنڈے کر رہا ہے۔ غرضے سب ان ہیلوں سے چاہتے ہیں کہ یہ عورت ہماری طرف نظر کرے اور متوجہ ہو۔ اگر دیکھتی ہے تو کن آنکھوں سے دیکھتی ہے؟ ہم بھی جا کر وہاں دیکھنے لگے اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، مگر کسی نے جواب نہ دیا اور سب اپنے اپنے کاموں میں لگے رہے۔ ہم نے جو دیکھا وہ یہ عورت ہے، تو اس خیال سے کہ عورت کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم وہاں سے چلے آئے۔ وہ بھی ہمارے پیچھے پیچھے چلی اور کہتی رہی، حضرت آپ کیوں تشریف لے چلے؟ ٹھہریں، میں آپ کی خدمت گزار اور فرما بردار ہوں، جس طرح آپ حکم دیں گے میں ویسے ہی بجا لاؤں گی۔ ہم نے ایک نہ سنی اور وہاں سے بھاگے، پیچھے وہ بھی بھاگی چلی آئی، مگر ساتھ یہ کہتی چلی آتی تھی کہ اگر آپ حجرے میں تشریف لے جائیں گے تو آپ کی خدمت گزاری کے واسطے میں بھی وہیں حاضر ہوں گی۔ یہاں تک کہ ہم حجرے میں چلے آئے اور اس کا دروازہ بند کر دیا، وہ بھی سوراخوں کے ذریعے حجرے کے اندر چلی آئی۔ ہم ہر چند اسے نکالنا چاہتے تھے مگر وہ نہ نکلی۔ آخر ہم نے یہ انگلی مار کر اسے باہر نکال دیا۔ وہ حجرے کے دروازے کے باہر ہی نکل کر بیٹھ گئی۔ پھر ہم نے پوچھا کہ تو کون ہے اور تو ان لوگوں کی طرف متوجہ نہ ہوئی اور ہمارے ساتھ چلی آئی، اس کا کیا سبب ہے؟ اس نے کہا میں دنیا ہوں اور وہ میرے عاشق تھے، سو میں اپنے عاشقوں کو ہمیشہ ذلیل و رسوا کیا کرتی ہوں، اور آپ اللہ تعالیٰ کے عاشق ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کی خدمت میرے ذمے ہے، سو میں اب یہاں باہر بیٹھ جاؤں گی اور آپ کی خدمت کروں گی اور یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دنیا کو پیدا فرمایا تو عرش کے نیچے 1000 برس تک میں سجدے میں پڑی رہی۔ 1000 برس کے بعد اللہ نے فرمایا ہم تجھ کو زمین پر بھیجتے ہیں تو وہاں جا کر ہمارا کام کرے گی۔ اس وقت دنیا نے اللہ سے وعدہ کیا، خدا بندہ جو میرے عاشق ہوں گے میں ان کو ہمیشہ ذلیل و رسوا کروں گی، مگر جو تیرے عاشق ہوں گے اور تیرا ذکر کریں گے، خواہ وہ جنگلوں میں ہوں، خواہ وہ پہاڑوں کی کھو میں ہوں، خواہ وہ حجروں میں، غرض وہ جہاں کہیں بھی ہوں گے، میں ان کو وہیں سے تلاش کر کے ان کی خدمت کیا کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، بس یہی کام کرنا اور اسی واسطے ہم نے تجھ کو بنایا ہے۔ یہ اس حدیث کا مضمون ہے، فَإِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُهُمْ لِلْآخِرَةِ، تحقیق دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تحقیق تم آخرت کے لیے
پیدا کیے گئے ہو۔ اس ارشاد کے بعد فرمایا ہم نے جو اس کو دھتکار کر اس انگلی سے بار مار کر حجرے سے باہر نکالا تو چونکہ یہ انگلی اس کے بدن کو چھوئی تھی اس لیے ہمارا دل نہیں چاہتا کہ اس کو کھانے کی چیز پر لگائیں۔ اسی کے متعلق ایک روز فرمایا ایک فقیر کسی پہاڑی پر رہتا تھا، اس کے پاس ایک عورت دونوں وقت عمدہ سے عمدہ کھانے لے کے آتی۔ جب وہ درویش کھانا کھا چکے تو 5 جوتے اس عورت کے سر پر مار دیا کرتے۔ ایک دفعہ کوئی اور فقیر بھی وہاں جا بیٹھا، وہ عورت اس کو بھی معمولی سا کھانا دینے لگی مگر اس درویش کے لیے نہایت عمدہ کھانے لاتی اور جوتے کھاتی۔ اس فقیر نے سوچا کہ شاید یہ عورت جوتے کھانے سے راضی ہو، جو اس کے جوتے لگائے اس کو اچھا کھانا لا کر دے، آج آؤ ہم بھی جوتے لگائیں تاکہ ہمیں بھی اچھا کھانا دیا کرے۔ چنانچہ کھانا کھانے کے بعد یہ بھی جوتا اتارنے لگا۔ عورت نے کہا کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا میں تیرے سر پر ماروں گا۔ پوچھا کیوں؟ فقیر بولا اس واسطے کہ تو اس درویش کے لیے مجھے بھی اچھے کھانے دیا کرے۔ وہ بولی بس صبر کر، یہ اسی کا مرتبہ ہے، اور وہ جوتے جو اس کے ہیں جن کو میں کھاتی ہوں میں رات دن اس کی اس قدر خدمت کرتی ہوں مگر وہ بندہ خدا میری طرف نظر بھر کر بھی نہیں دیکھتا۔ میں اس کی خدمت میں ہر صورت سے آئی، مال بن کر بھی آئی، گھوڑے بن کر آئی تھی، دھن دولت بن کر آئی تھی، غرض ہر رنگ میں آئی مگر وہ میری طرف متوجہ نہیں ہوا۔ اس واسطے اب میں اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کر اس کو کھلاتی ہوں۔ وہ عاشق خدا ہے، میں اس کی خدمت گزار ہوں، جوتے کھاؤں گی پھر بھی اس کی خدمت کروں گی، اور تیرے سر پر میں خود سوار ہوں۔ وہ دیکھ تیرے سر کی پگڑی میں جو اٹھنی بندی ہے وہ میں ہی تو ہوں، میں عورت نہیں بلکہ میرا نام دنیا ہے۔ یہ کھانا بھی میں تجھے صرف اس واسطے دیتی ہوں کہ تو اس کا ہمسایہ ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، خدا کے عاشق کے ہمسائے پر بھی دنیا اپنا وار نہیں چلا سکتی۔ دنیا کی کئی رنگیں، دنیا کے ہر رنگ سے اللہ ہمیں بچا کے اپنی محبت کا رنگ اپنے حبیب کے صدقے میں عطا کرے۔ وہ دنیا بصورت عورت کہنے لگی ورنہ تیرے جیسے میرے ہزاروں غلام ہیں جن کی طرف میں نے آنکھ بھر کبھی نہیں دیکھا۔ ایک نقطے نال یگانا ہے، ایک نقطے بنا بگانا ہے۔ ایک روز ارشاد ہوا کہ دنیا بہت ہی ردی چیز ہے، دنیا بہت ہی ردی چیز ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انصاری اینی انصاری جی، رب کریم اپنے کرم سے تو سارے سلامت رکھے۔ محمد ماہن بابر بھائی پیارے مرحبا۔ ایک روز ارشاد ہوا دنیا بہت ہی ردی چیز ہے، اس کے واسطے دنیا دار نہ حق سرگرداں اور پریشان پڑے پھرتے ہیں۔ نقل ہے کسی جگہ ایک درویش صاحب کمال رہا کرتا تھا، اس کے ساتھ بہت سے مرید بھی تھے۔ بادشاہ کے ہاں سے ان کا وظیفہ مقرر تھا جو ہمیشہ ان کے پاس پہنچ جاتا۔ ایک دفعہ وزیر نے بادشاہ کو صلاح دی، مشورہ دیا کہ ان درویشوں کو وظیفہ دینے سے ملک یا بادشاہ کا کوئی فائدہ نہیں، اگر یہ عبادت کرتے ہیں تو اپنے واسطے، ملک یا بادشاہ کو کیا فائدہ۔ مرحبا، وعلیکم السلام پیاری نگین فاطمہ شہزادی صاحبہ۔ بہتر ہے کہ ان کا وظیفہ بند کر کے اس وظیفہ سے فوج بڑھا دی جائے۔ بادشاہ نے اس کی صلاح پر عمل کر کے ان کا وظیفہ بند کر دیا۔ ان کو خبر کرنے واسطے آدمی بھیجا کہ تمہارا وظیفہ بند ہو گیا ہے، اپنے گزارے کی تم خود صورت کرو۔ درویش صاحب نے کہا کہاں سے ہمارا وظیفہ بند ہوا ہے؟ خدا تعالیٰ کی درگاہ سے یا بادشاہ کے ہاں سے؟ اس نے کہا بادشاہ کے ہاں سے بند ہوا ہے۔ انہوں نے فرمایا کچھ پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں سے بند نہیں ہوا۔ خیر درویش اپنا گزارا کرنے لگے۔ چند روز کے بعد بادشاہ کے پیٹ میں درد ہوا اور ہوا بالکل رک گئی۔ شاید سلیمی صاحب محترم، گوز ہرگز نہ آتا تھا۔ اس نے بہت سے معالجے کرائے مگر کسی سے آرام نہ ہوا۔ جب حد سے زیادہ تکلیف پہنچی، کسی نے عرض کیا حضور اس درویش صاحب سے دعا کروائیں، شاید آرام آ جائے۔ اس نے وہاں نوکر بھیجا، ان کو بلا لاؤ۔ درویش صاحب نے جواب دیا ہم جس بادشاہ کے دروازے پر پڑے ہیں وہاں سے ہم کو آنے کی اس دنیا کے بادشاہ کی بارگاہ میں کوئی فرصت نہیں۔ آخر خود بادشاہ چارپائی پر پڑا ہوا وہاں پہنچا اور درویش کامل سے عرض کیا اگر تم راضی ہو جاؤ تو تمہاری یہ تکلیف جاتی رہے تو کیا دو گے؟ درویش نے جب یہ کہا، بادشاہ نے کہا جو حضور فرمائے وہی دے دوں گا، مجھے کسی طرح کا عذر نہیں مگر میری جان بچ جائے۔ انہوں نے فرمایا ماشاءاللہ رانا سعید صاحب پیارے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی
میری جان بچ جائے. انہوں نے فرمایا اچھا ساری بادشاہی دے دو. آواز اس کی خارج نہیں ہو رہی تھی, درد میں مبتلا تھا بادشاہ. اس نے کہا منظور ہے. درویش نے کہا اچھا لکھ دو اور وزیر اور عمرا وغیرہ کے اس پر دستخط کروا دو. آخر بادشاہ نے اسے اپنے قلم سے اقرار نامہ لکھ دیا کہ اگر اس بزرگ کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ مجھے شفا بخشے, تمام سلطنت اس بزرگ کی ملکیت ہے اور میں اس کا وظیفہ خوار رہوں گا. اور اس پر سب کے دستخط کرا کے درویش صاحب کے حوالے کیا. درویش نے ہاتھ پر کچھ پڑھ کر بادشاہ کے پیٹ پر پھیرا. بڑے زور سے اس وقت اس کو ایک گوز آیا. تمام تکلیف جاتی رہی. بعد آرام ہو جانے کے درویش صاحب نے فرمایا کہیے بادشاہ اب کیا ارادہ ہے. بادشاہ نے تخت و تاج ان کے حوالے کیا اور کہا اپنا ملک سنبھالیے, اب میرا کچھ واسطہ نہیں, گزارا دیتے رہیں. درویش نے کہا یہ تیرا یہ تمام ملک و مال اور تخت و تاج صرف ایک پاد کی قیمت ہے, اور اس ایک پاد کے بدلے تو نے یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ بیچ دیا. تو جو شے ایسی ذلیل چیز کی قیمت ہے وہ ہمارے استعمال کی نہیں ہے, اور جو ایک گوز کا مرتبہ رکھتی ہے اس کو لے کے ہمیں کیا کرنا ہے. سچ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, الدنیا جیفتن طلابها کلابن, دنیا مردار ہے اور اس کے طالب کتے ہیں. اور کاغذ اقرار نامہ چاک کر کے پھینک دیا. بادشاہی اس کے حوالے کر دی. اس نقل کو بیان کرنے کے بعد حضور نے جوش میں آ کے فرمایا اللہ نام کی جپنا کر لے, دو جگ نو تو اپنا کر لے. ڈاکٹر صاحب پھر سنیے پیارے ڈاکٹر صاحب اور دیگر یاران محبت. یہ خواجہ محبوب عالم سیدوی نقشبندی, میں نے ان کے عرس پر سیدہ شریف میں الحمدللہ ایک رات خطاب کرنے کا بھی مجھے اعزاز نصیب ہوا. ماشاءاللہ رانا سعید احمد صاحب, ہمایوں صدیقی صاحب آپ کا درود شریف نوٹ کر رہے ہیں. اللہ نام کی جپنا کر لے, دو جگ نو تو اپنا کر لے. گویا اللہ اللہ کرنے سے دنیا کی رنگینیاں اثر انداز نہیں ہوتی, اس لیے ذکر میں دوام رہنا چاہیے. دنیا مقدم نہیں ہونی چاہیے, اور دنیا وہ شخص پیچھے کرتا ہے جس نے اپنے سامنے اپنے رب کے ذکر کو رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے نام کا ورد کر کے دو جہان کو اپنا بنا لو. میں عرض کروں گا خانقاہ صدیقیہ فیصل آباد کی ایڈمن اپنی آپ ہی کو کہ وہ یہ شعر اور اس کا ترجمہ اس کی ایک پوسٹ بنائیں. اللہ نام کی جپنا کر لے, دو جگ نو تو اپنا کر لے. نیچے اس کا ترجمہ لکھیں اللہ تعالیٰ کے نام کا ورد کر کے دو جہان کو اپنا بنا لو. پھر فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر خدا تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی مچھر کے پر کے برابر بھی قدر ہوتی تو کسی کافر کو خدا ایک گھونٹ نہ دیتا. اس حضرات گرامی رب العالمین کے حضور ملتجی ہیں, اللہ دنیا میں رہتے ہوئے اس سے بیگانہ کرے, اللہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی یاد کا دیوانہ کرے. یاران محبت و طریقت اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اسی سے اس ذکر خیر کتاب سے انشاءاللہ فقیر آپ کو اہل اللہ کی باتیں ضرور سناتا رہے گا. یہی زندگی ہے, بس اسی کے نام پر زندگی وقف کرو. مشکلات آن پڑیں, صبر کرو. الحمدللہ صبر کا بہترین اجر ہے. بہت مشکلات آئیں گی, آتی رہیں گی, لیکن یہ طریقت کے مسافروں کے لیے ذرا قدر زیادہ مصیبتیں تکلیفیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سرور انبیاء کے صدقے میں مذمت دنیا کا آج درس سن کر دنیا کی محبت سے آزادی اور اپنی یاد کا نشہ عطا فرمائے. پیارے محسن خان نقشبندی اہلا و سہلا مرحبا. تمام خواتین و حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, اللہ کے ذکر کی عادت کو پختہ کرتے چلے جاؤ. آؤ اور آدھے ختم خواجگان نقشبندیہ پڑھتے ہیں. محفل کو شیئر کر کے اپنے تمام فیس بک فرینڈز کو بتاؤ کہ ہمارے اس محفل کی برکات کتنی ہیں, اور خود ہی نہیں ہم حاصل کرتے, لوگوں تک بھی پہنچاتے ہیں. ماشاءاللہ شانی جی عائشہ ماشاءاللہ یہ بیٹی ہیں, وعلیکم السلام عائشہ لاہور سے. خدا سب کو خوش رکھے. جتنی بھی خواتین, جتنی بہنیں, بیٹیاں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جتنے افراد, جتنے خدا کے پیارے عاشق شامل ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کا درود پڑھنا, تحریک درود پڑھو, بے حساب پڑھو کہ ممبران میں
محسن خان صاحب نے ماشاءاللہ 1,02,000 مرتبہ آج ہمایوں صدیقی صاحب میرے ہاں تشریف لائے تو محسن خان صاحب کی اس پڑھائی پر بڑا رش کر رہے تھے. یہ الحمدللہ رش کرنا چاہیے. اللہ توفیق زیادہ سے زیادہ نصیب کرے. آؤ میرے ساتھ مل کر پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمین. ماشاءاللہ سارے سنگیان طریقت محبت سے اوراد کا وظیفہ کرو میرے ساتھ مل کر. بڑے خوش نصیب اور بلند بخت آپ سارے کے سارے لوگ ہیں اور آپ کی ساری فیملیز بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات. آمین. اللہم یا کافی المہمات یا کافی المہمات یا کافی المہمات. آمین. اللہم یا دافع البلیات یا دافع البلیات یا دافع البلیات. آمین. اللہم یا شافی الامراض یا شافی الامراض یا شافی الامراض. آمین. اللہم یا حل المشکلات یا حل المشکلات یا حل المشکلات یا حل المشکلات. آمین. اللہم یا رافع الدرجات یا رافع الدرجات یا رافع الدرجات. آمین. اللہم یا مفتح الابواب یا مفتح الابواب یا مفتح الابواب. آمین. اللہم یا منزل البرکات یا منزل البرکات یا منزل البرکات یا منزل البرکات. آمین. اللہم یا دلیل المتحیرین یا دلیل المتحیرین یا دلیل المتحیرین. آمین. اللہم یا غیاث المستغیثین اغثنا یا غیاث المستغیثین اغثنا یا غیاث المستغیثین اغثنا. آمین. اللہم یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات. آمین. اللہم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین
یا ارحم الراحمین. آمین. اللہم آمین 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 آمین. درود پاک پڑھیں جی. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. يا الله يا رحمن يا رحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم. آمين. يا لطيف يا قوي يا عزيز. يا لطيف يا قوي يا عزيز. يا لطيف يا قوي يا عزيز. آمين. يا سلام يا الله. يا سلام يا الله. يا سلام يا الله. آمین. ماشاءاللہ. جناب رانا سعید صدیقی صاحب اسلام پورہ سے شریک بزم میں اور شاہد سلیمی صاحب سمیت پیارے محتشم جناب محمد آصف امین صدیقی صاحب اور پیارے عبداللہ بھائی احمد علی صاحب، تمام سنگیان طریقت و محبت، آئیے اب حلقہ ذکر کا آغاز کرتے ہیں. حلقہ ذکر آپ میرے ساتھ مل کر کریں گے. بڑے پیارے ساتھی ہیں آپ ماشاءاللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد. پڑھیں جی. ماشاءاللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. لا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد ماہر بابر بھائی، احمد علی صاحب، محمد عبداللہ صاحب اور آپ کے والدین کریمین پیارے حاجی آصف صاحب، دیگر رانا سعید صاحب، محسن خان صاحب، شاہد سلیمی صاحب، ہمایوں صدیقی صاحب، نگین فاطمہ صاحبہ، باجی شاہدہ اور آپی معلمہ صاحبہ اور مانجی سرکار قبلہ ڈاکٹر عبدالحفیظ اختر صاحب، عالمہ مصباح نور صاحبہ، تمام سنگیان طریقت نے بڑی محبت سے اور آدھے ختم خادگان پڑھے اور تحریک درود پڑھو بے حساب پڑھو کے ممبر بن کر یقیناً درود و سلام کی صداؤں میں اضافہ دن بدن ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس میں اللہ اور اضافہ فرمائے اور اضافہ فرمائے. تمام کے تمام سنگیوں سے گزارش ہے کہ اپنی حاضری کمنٹ میں ضرور لکھا کریں. ترغیب کے لیے کوئی دیکھے کہ آپ نے اتنی بار پڑھا ہے، اللہ اسے آپ کے پڑھنے کی برکتوں سے اور پڑھنا بھی عطا کر دے گا. لہذا یہ رشک والی کیفیت میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ یعنی مسابقہ، یعنی کہ اس نے اتنا پڑھا میں زیادہ پڑھوں گا. اللہ مجھے آپ کو اپنے محبوب پر درود و سلام کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے. میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ. میرے پیارے قبلہ حاجی محمد الیاس صاحب صدیقی لاہور سے شامل بزم ہیں، تو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے خانقاہ صدیقیہ کے پیج سے ایک شعر لکھا ہوا پڑھا. مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام. میں یہ سنانا چاہتا ہوں ترنم سے. مشکل جو سر پہ آ آقا تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننا فی بحر غم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا. آمین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم عاجز بندوں اور بندیوں کی محفل اپنی بارگاہ میں قبول فرما. درود و سلام کی برکت سے ہماری پچھلی لغزشیں معاف فرما، آئندہ نیکیاں نصیب فرما. یا اللہ دعائیں قبول فرما، ضرورتیں پوری فرما، مشکلات سے نجات عطا فرما. اللہ کریم ہم سب کے اہل خانہ پر فضل اور کرم فرما. جن گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں اللہ درود شریف کی برکت سے ان گھروں میں خیر و برکت نازل فرما. مقروضوں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما. اللہ تعالیٰ تمام جوان بچیوں کے لیے بہتر سے بہترین رشتے مقدر فرما. اللہ سب کے لیے آسانیاں مہربانیاں فرما. جنہوں نے دعاؤں کے لیے فرمایا سب کی دعائیں قبول فرما. یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، کل امت مرحومہ کی مغفرت فرما. اللہ تحریک درود پڑھو بے حساب پڑھو کے لیے خدمت گزار ممبران، اللہ ہم سب کو بھی اور دیگر سنگیوں تک پیغام درود پیغام تحریک پہنچانے کے لیے اپنی کاوشیں کوششیں نصیب فرما. یا اللہ رحمان اپنے فضل سے میرے پیر بھائیوں نے پیر بہنوں نے
بڑا کثیر تعداد میں تیرے محبوب پر درود و سلام بھیجا، اللہ اور توفیق دے۔ میں سب کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے یا اللہ تجھ سے دعا مانگتا ہوں، تو اپنے کرم سے اس تحریک کو دنیا اسلام کے کونے کونے تک پہنچا کر اپنے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی اور امتیہ کو درود و سلام، درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ علامہ محمد ثاقب صاحب کی والدہ بیمار ہیں، انہیں شفا دے دے۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں شفا دے دے، سب کے گھروں میں رحمتوں برکتوں کا نزول فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو، اپنی دعاؤں میں مجھ ناچیز کو نہ بھولیے گا۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو رہتا ہوں، آپ سارے کے سارے درود و سلام کے ایسے ممبر بنیں کہ آپ کی زندگی جتنی دیر ہم سب کی ہے درود و سلام کثرت سے پڑھنا نصیب ہو جائے، اور اس تحریک کے لیے اپنی خدمات بھی سر انجام دے۔ جس طرح خانقاہ صدیقیہ کا پیج ہے، مستورات کا ایک واٹس ایپ کا گروپ ہے، صدیقی انفارمیشنز کا ایک گروپ ہے، اس گروپ میں بھی اور دیگر دوستوں کو بھی انفرادی طور پر بھی آپ تحریک درود پڑھو بے حساب پڑھو کا ممبر بنائیں۔ جس طرح ڈاکٹر حافظ عرفان صاحب بھی اپنی محنت جاری رکھے ہوئے ہیں، سارے سنگی بیلی اس پر محنت بھی کریں۔ آپ کی دعوت پر آپ کا کوئی فرینڈ، آپ کا کزن، آپ کے ملنے والے درود پاک کی جن کو عادت نصیب ہو گئی بخشش کا وسیلہ بن جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔